Police in Turkey have recovered a Bible thought to be 1,000 years old. The holy book, which was found in the central Turkish city of Tokat, is written in the old Assyriac language. ناظرین اکرام، ترکی میں اینٹی سمگلنگ کارروائیوں کے دوران بائبل کا ایک 1500 سال پرانا نسخہ دریافت ہوا ہے جس کا نام ہے گوسپولو برہناواز۔ یہ کسی جانور کی خشک کی گئی کھال پر سونے کے پانی سے تحریر کیا گیا بائبل کا نسخہ ہے۔ یہ اسلام کی آمد سے تقریباً 75 سال پہلے تحریر کیا گیا اور اس کی دریافت نے موجودہ عیسائیت کے بہت سے رازوں سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ اس کتاب کے باب نمبر 23 میں ایک سچے اور عظیم و شان نبی کے آنے کی پیشگوئی کی گئی ہے اور اس نبی کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتایا گیا ہے۔ دین اسلام کے عقائد پر مبنی بہت سے ایسے سچ اس کتاب میں درج ہیں جنہیں دانستہ طور پر بائبل سے حذف کر دیا گیا تھا۔ ماضی میں ایک وقت ایسا بھی تھا جب عیسائیوں کی طرف سے اس بائبل کو پڑھنے پر سخت پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ آپ کو یہ جان کر یقیناً حیرانی ہوگی کہ اب جب یہ بائبل اور اس کے اصل عقائد دنیا کے سامنے آئے ہیں تو کچھ خفیہ عناصر کی طرف سے اس بائبل کے انگلش اور دیگر زبان میں تراجم کو چھپا دیا گیا ہے، کیونکہ اس بائبل کے پیچھے عیسائیوں کا ایک ایسا راز چھپا ہوا ہے کہ وہ اس بائبل کے سچے ہونے سے انکار بھی نہیں کر سکتے۔ آخر وہ سچ ہے کیا، اور اس کتاب میں درج دیگر حیرت انگیز حقائق جنہیں دریافت کر کے محکمہ آثار قدیمہ کے ماہرین اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنے پر مجبور ہو گئے؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت کے لیے مختلف قوموں کے لیے مختلف زبانوں میں 1,24,000 پیغمبر اور نبی مبعوث فرمائے، اور اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ پیغمبروں پر اپنے احکامات آسمانی صحیفوں کی صورت میں نازل فرمائے، جبکہ کچھ رسولوں کو اپنی الہامی کتابیں عطا فرمائیں، جن میں سے صرف اس وقت قرآن مجید فرقان حمید اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہے اور قیامت تک اپنی اسی اصلی حالت میں ہی محفوظ رہے گا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان 1,24,000 رسولوں اور نبیوں کی تعلیمات اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک ہی تھیں۔ وہ ایک ہی خدائے بزرگ و برتر کی عبادت کا حکم دیتے تھے اور انسانیت کو شرک اور اللہ کی نافرمانی سے روکتے تھے۔ کوئی بھی مذہب یا کتاب جو الہامی ہونے کی دعوے دار ہے وہ اسلامی تعلیمات کے مخالف نہیں ہو سکتی۔ ترکی سے ملنے والے بائبل کے اس اصل ورژن نے اس حقیقت کو تمام دنیا کے سامنے بے نقاب کر کے رکھ دیا ہے، کیونکہ اس میں عیسائیت کے عقائد اسلامی تعلیمات کے عین مطابق ہیں۔ اس کتاب میں واضح طور پر درج ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ بائبل کے اس پرانے نسخے میں یہ بھی درج ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر نہیں لٹکایا گیا بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا گیا ہے، اور قیامت قائم ہونے سے پہلے وہ ایک بار ضرور دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے۔ یہ وہی تعلیمات ہیں جو اسلام ہمیں بتاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے پہلے جو صحیفے اور کتابیں نازل ہوئیں، ان کی خصوصیت یہ بھی تھی کہ ان کتابوں میں ان کے بعد آنے والے نبی اور رسولوں کے بارے میں پیشن گوئیاں موجود ہوتی۔ وہ نبی کس قوم پر اور کس علاقے سے تعلق رکھتے ہوں گے، ان کی کیا کیا نشانیاں ہوں گی، یہ سب ان کتابوں میں درج ہوا کرتا تھا۔ صرف قرآن مجید فرقان حمید کی یہ خصوصیت ہے کہ چونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے تو اس پر واضح طور پر درج ہے کہ اللہ کا دین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل کر دیا گیا ہے، جبکہ دیگر الہامی کتابوں کی اگر اس خصوصیت کو دیکھا جائے تو جو آسمانی صحیفے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے نازل کیے گئے ان میں واضح طور پر بتا دیا گیا تھا کہ آنے والے وقتوں میں ایک نبی بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیے جائیں گے جو کہ فرعون کے محل میں پرورش پائیں گے اور بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائیں گے۔ اسی طرح تورات میں درج تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف انہیں زندہ حالت میں آسمانوں کی طرف اٹھا لیا جائے گا۔ الہامی کتابوں کی اسی خصوصیت کی بنا پر بائبل میں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بارے میں بائبل کے اس پرانے نسخے کے باب نمبر 23 میں واضح طور پر یہ درج ہے کہ آنے والے وقتوں میں ایک عظیم و شان نبی اس دنیا میں تشریف لانے والے ہیں۔ اس نبی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ یہ وہ سچائی ہے جو عیسائیوں کے نام نہاد علمبردار تمام دنیا سے چھپائے ہوئے ہیں، کیونکہ اگر وہ اس سچائی کو مان لیتے ہیں تو پھر انہیں عیسائیت کی نام نہاد علمبرداری سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ اگر وہ بائبل میں درج ان تعلیمات کو مانتے ہیں تو پھر ان کی روح سے عیسائیت منسوخ ہو چکی ہے، اور اس کے بعد انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو ماننا پڑے گا، جبکہ وہ ایسا کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہیں۔ عیسائی پادریوں کا اس کتاب کی تعلیمات
تعلیمات کو موجودہ بائبل سے حذف کرنے کے پیچھے بھی یہی سوچ کار فرما تھی کہ اس میں موجود تعلیمات قرآن پاک کی تعلیمات کے عین مطابق تھی۔ اس میں واضح طور پر تحریر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 صحابیوں میں سے ایک صحابی جس کا نام یوڈاسکو تھا اور جنہیں یہودا بھی کہا جاتا ہے، انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ سولی پر لٹکایا گیا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باحفاظت آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ اور یہ عقائد آج کے بائبل کے موجودہ 4 نسخے لوگ، میتھیو، جون اور مار کے عقیدوں کے بالکل خلاف ہیں۔ دوسرے الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عقائد عیسائیت کی تعلیمات کے بالکل خلاف اور اسلامی تعلیمات کے بالکل موافق ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتاتے جائیں کہ اس کتاب کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے سب سے پہلے 12 صحابیوں میں سے ایک برہنہ واس نے خود تحریر کیا تھا۔ یہ وہ 12 صحابیوں میں سے شامل تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عیسائیت کی تبلیغ کے لیے شامل رہے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور ان کی تعلیمات کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور تحریر کیا۔ حالانکہ جو موجودہ بائبل کے نسخے ہیں، ان کے تحریر کرنے والوں نے صرف روایات کی مدد سے موجودہ بائبل کے نسخے کو لکھا، اور وہ روایات بھی کوئی خاص مستند نہیں سمجھی جاتی۔ بائبل کے اس پرانے نسخے میں واضح طور پر یہ درج کر دیا گیا ہے کہ نبی آخر الزماں حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تشریف لائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو نہیں بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے پیش کیا تھا۔ یہ وہ راز ہے جو یہودی بھی اپنے لوگوں سے چھپائے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ تمام انبیاء کرام حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے ہوں گے۔ یہ حقائق ہیں جو عیسائی پادری اپنی عوام سے برسوں سے چھپاتے آئے ہیں، اس لیے وہ اس کتاب کو بھی عوام کی نظروں سے پوشیدہ رکھے ہوئے تھے، کیونکہ اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ یہ عیسائیت کی اصل تعلیمات اور بائبل کی اصل کتاب ہے، جبکہ بائبل کی دوسری کتابیں تحریف شدہ ہیں۔ آج بھی عیسائی پادری اپنی اسی ہٹ دھرمی پر قائم ہیں اور وہ اس میں لکھے ہوئے عقائد کا جواب دینے کے بجائے اس کتاب کو عیسائیت کا اسلامک ورژن قرار دیتے ہیں، جو کہ بالکل حقیقت کے منافی ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو یہ کتاب ہر جگہ اسلامی تعلیمات کے ساتھ پڑھائی جاتی۔ اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کون سا اسلام دنیا میں موجود تھا جس کی تبلیغ کے لیے بائبل کا یہ اسلامک ورژن تحریر کیا گیا؟ اور عربوں کی ہمیشہ سے ہی زبان عربی ہی رہی ہے، جبکہ یہ کتاب عبرانی زبان میں تحریر کردہ ہے۔ دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ایک عیسائی پوپ گلیسس ون نے اس کتاب کے پڑھنے کو بہت بڑا جرم قرار دیا اور اس کے پڑھنے پر سخت پابندی عائد کر دی تھی۔ بعد میں آنے والے پادریوں نے بھی اسی کی تقلید کی، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی مذہبی اجارہ داری کو ختم کر کے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکانا نہیں چاہتے تھے۔ یہ کتاب پوشیدہ حالت میں کچھ نامعلوم لوگوں کی وجہ سے ادھر ادھر گھومتی رہی۔ 16ویں صدی کے اندر اس کتاب کا ایک نسخہ پوپ گلیسس کے عجائب گھر کے اندر موجود تھا، لیکن کسی کو بھی اس کو پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، یہاں تک کہ ان کے ایک دوست نے اسے چرا کر اس کا اٹالین زبان میں ترجمہ کر دیا۔ اس کے بعد یہ مختلف ہاتھوں سے ہوتا ہوا آسٹریا کی ایک لائبریری میں پہنچا۔ سن 1907 میں آکسفورڈ یونیورسٹی نے انگلش میں اس کا ترجمہ شائع کیا تو تمام دنیا میں ایک تہلکہ مچ گیا۔ اگلے ہی دن اس نسخے کے اٹلی اور انگلش زبان میں ترجمے کو تمام مارکیٹوں اور لائبریریوں سے غائب کروا دیا گیا۔ اس کے 2 نسخوں کو کسی طرح سے بچا لیا گیا، جن میں سے ایک برٹش میوزیم اور ایک کانگریس کی برٹش لائبریری کے اندر اس وقت بھی موجود ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو چھپانے والے شاید یہ بھول گئے تھے کہ سچ کو چھپانا ناممکن ہے۔ انٹرنیٹ آنے کے بعد یہ نسخہ اب PDF کی شکل میں ہر زبان میں ترجمے کے ساتھ کسی کی بھی دسترس میں موجود ہے۔ جو شخص بھی حق بات کو جاننا اور اس تک پہنچنا چاہتا ہے، اس کی اس نسخے تک رسائی بہت آسان ہو چکی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواں کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔